الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. صدق الله العظيم. انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے کچھ خواہشات رکھی. قرآن پاک میں ان کا تذکرہ ان الفاظ میں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ کہ انسانوں کے اندر فطری طور پر جھکاؤ رکھا گیا ہے عورتوں کی طرف، اولاد کی طرف، مال و زر کی طرف. ایک عرب عالم نے ایک خوبصورت بات لکھی ہے کہ ما من شهوة أودعها الله في جسم الإنسان إلا وقد جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو بھی خواہش رکھی ہے اس کے پورا کرنے کا ایک صاف ستھرا نظام بھی اللہ نے بتایا ہے. مردوں میں جو خواہش عورتوں کی طرف رکھی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی تکمیل کا بہترین اور پاکیزہ نظام نکاح کی شکل میں عطا فرمایا ہے. چونکہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اللہ سے بڑھ کر انسانوں کو کوئی جان نہیں سکتا. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. کیا اللہ ہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا اور وہ بہت باریک بھی ہے، خبر رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر مردوں کے اندر جو خواہش عورتوں کی رکھی گئی، عورتوں میں جو میلان مردوں کی طرف رکھا گیا، اگر اس کے لیے کوئی نظام، کوئی پاکیزہ طریقہ نہ دیا جائے تو دنیا بدکاری، برے اعمال، گندے کاموں کا مرکز بن جائے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کا نظام رکھا اور اس وقت سے رکھا جب سے کائنات کو آباد کیا گیا. ہمارے علماء اور فقہاء نے یہ بات کی کہ دو عبادتیں ایسی ہیں جو اس کائنات کے پہلے دن سے جاری ہیں اور آخر دن تک جاری رہیں گی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان دو عبادتوں کا سلسلہ جنت میں بھی جاری رکھے. ایک تو ایمان اور دوسرے نکاح. جنت میں نماز نہیں ہوگی، جنت میں روزہ رکھنا نہیں ہوگا، لیکن ایمان اور نکاح یہ دونوں چیزیں جنت میں بھی پائی جائیں. ایمان کے بغیر تو کوئی جنت میں جا نہیں سکتا. اور نکاح کے بارے میں قرآن میں کہ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ کہ ہم خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کرا دیں. نکاح کا لفظ ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم حوریں ان کو عطا کریں گے. یہ کہا گیا کہ ہم حوروں سے ان کا نکاح کرا دیں. زوجناہم بحور عین. احادیث میں یہ بات بھی ہے کہ حوروں کا حسن و جمال، ان کی خوبصورتی اپنی جگہ. خوبصورتی بھی کیسی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ حوروں پر 70 جنتی جوڑے ہوں گے، لیکن ان کے حسن و جمال کا یہ عالم ہوگا کہ ان کی پنڈلی کی ہڈی کا گودا باہر سے نظر آتا ہوگا، یعنی ایسا صاف شفاف جسم ہوگا. اللہ نے ان کو ایسی تازگی، ایسی سرسبزی و شادابی، ایسی خوبصورتی، رعنائی و برنائی عطا کی کہ اگر دنیا میں ان کے بال چند سیکنڈ کے لیے ظاہر ہو جائے تو چاند سورج کی روشنی ان کے بال کی چمک کے آگے مان پڑ جائے. اگر کوئی حور کسی سمندر میں قرب پانی میں تھوک دے تو وہ میٹھا ہو جائے. کسی طرح کا کوئی عیب، کوئی جسمانی نقص ان کے اندر نہیں. لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ کہا گیا کہ وہ تو پاک صاف بیوی
نہ ان کے اندر جسمانی کوئی عیب ہے، نہ ان کے اندر اخلاقی اور روحانی کوئی عیب ہے۔ یہ نہیں کہ صرف خوبصورت ہیں، بلکہ یہ کہ ان کے اندر شوہروں سے وفاداری ہے، ان کے اندر کسی قسم کی بدمزاجی نہیں ہے۔ ایسا ہو کہ خوبصورت عورت ہے لیکن اس کے اندر مزاج کی تیزی ہے، زبان درازی ہے، اخلاق اچھے نہیں ہیں، وہ کسی کام کی نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جنتی عورتوں کے اندر حسن و جمال بھی کمال کا ہوگا اور ان کی وفاداری اور اخلاق بھی اونچے درجے کی۔ اور یہ بات تو جنتی حوروں کے بارے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ جو دنیا میں انسان کی بیوی ہے اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، جنت میں داخل کی جائے گی اور جنتی عورتوں کے حسن و جمال سے زیادہ حسن و جمال اس کو حاصل ہوگا، ان سے زیادہ خوبصورت یہ ہوگی۔ حضور سے سوال کیا گیا اللہ کے رسول ایسا کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا دنیا میں جو وضو کے لیے اپنے اعضاء کو دھلتی تھی اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے یہ برکت، یہ خوبصورتی ان کو نصیب فرمائے گا۔ اعضائے وضو ایسے چمکتے دمکتے ہوں گے کہ جنتی حوروں کا حسن و جمال ان کے آگے مان پڑ جائے گا۔ تو دو عبادتیں ہیں جو دنیا میں پہلے دن سے جاری ہیں، آخر دن تک جاری رہیں گے اور جنت میں بھی ان کا سلسلہ ہوگا۔ اس پر ایک دلچسپ قصہ سن لیجیے۔ جمعہ کا خطبہ ہو رہا تھا کسی عرب ملک میں اور شیخ جو ہے وہ خطبہ دے رہے تھے اور انہوں نے تفصیل بیان کرنا شروع کیا کہ اے فلانے اگر اللہ تجھ کو جنت میں داخل کرے گا تو ایک جنتی حوروں کی جماعت آئے گی جن کا حسن و جمال ایسا 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 ہوگا، اور بڑی تفصیل بیان کی۔ اس کے بعد پھر جب آگے بڑھو گے دوسری جماعت آئے گی، ان کا حسن و جمال پہلی جماعت سے بڑھ کر ہوگا، پھر تیسری جماعت، یہاں تک کہ بیان کرتے کرتے وہ جنتی شخص کو جنتی محل کے دروازے تک لے کر آئے کہ جب تم اپنے جنتی محل کے دروازے پر پہنچو گے تو وہاں تمہاری دنیا والی بیوی تمہارے استقبال کے لیے کھڑی ہوگی۔ سننے والوں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کوئی جوان مجمع میں بیٹھا تھا، قریب میں اس کی شادی ہوئی تھی، بیوی بڑی بدزبان زبان دراز تھی، یہ پریشان تھا۔ جب جنتی عورتوں کا حسن و جمال بیان ہو رہا تھا تب تو وہ بہت خوش ہو رہا تھا، لیکن جب یہاں تک بات پہنچی کہ جنتی محل کے دروازے پہ دنیا والی بیوی استقبال کرے گی تو یہ پریشان ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ یہ شیخ نعمت بیان کر رہے ہیں یا مصیبت بیان کر رہے ہیں، اور ابھی تک تو سب ٹھیک ٹھاک بیان ہو رہا تھا، اب یہ کہاں سے لے آئے کہ جنتی محل کے دروازے پر دنیا کی بیوی ہوگی۔ وہ بیچارہ پریشان تھا، اس نے بیچی میں ٹوک دیا، شیخ سے کہا یا شیخ اتق اللہ، کہ شیخ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یہ کیا بیان کر رہے ہو؟ اور شیخ بہت ناراض ہوئے، کہنے لگے کہ میں اپنے گھر سے نہیں بیان کر رہا ہوں، حدیث شریف میں یہ بات آئی ہے۔ اس نے فوراً کہا برجستہ کہ ھذا حدیث ضعیف، اگر حدیث بھی ہے تو کمزور حدیث ہے۔ تو یہ بات کہ دنیا میں ایمان اور نکاح کی عبادت ہے اور جنت میں بھی ایمان اور نکاح کی عبادت ہوگی۔ زوجناہم بحور عین، اللہ تعالیٰ نے یہ نظام اس لیے رکھا ہے تاکہ انسان پاکیزگی کی زندگی گزارے، تقوی اور طہارت کی زندگی گزارے۔ اس کائنات میں اللہ نے انسان کے لیے پرسکون زندگی کا یہ نظام بنایا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارا جوڑا بنایا تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ سکون کے لیے یہ نظام رکھا گیا۔ جو شخص پاکیزہ زندگی کی نیت سے، پرسکون زندگی کی نیت سے نکاح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نعمت و برکت سے نوازتا ہے، اس کی زندگی ایک بہترین روش پر آ جاتی ہے، اولاد ہوتی ہے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے، دنیا سے جاتا ہے اس کی اولاد اس کی نیک نامی کا یا اس کے لیے دعائے مغفرت و ایصال ثواب کا ذریعہ بنتی ہے۔ حضور نے فرمایا انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے، عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، البتہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ قبر میں بھی اجر پہنچتا رہتا ہے۔
صدقہ جاریہ یا کسی کو علم سکھا دیا تھا، جب تک وہ علم کائنات میں رہے گا اجر پہنچتا رہے گا۔ اور ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے، ان کی دعا، ان کے عمل کی برکت سے ماں باپ کو بھی سہولت حاصل ہوتی ہے۔ انسان نے نکاح کیا، اولاد ہوئی، اللہ کی مرضی کہ اولاد دنیا سے رخصت ہو گئی، اللہ نے اپنے پاس اس کی اولاد کو بلا لیا۔ حدیث میں ہے کہ یہ اولاد جو فوت ہو گئی ہے اپنے ماں باپ کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنے گی۔ یہاں تک کہا گیا کہ جو اولاد رخصت ہو گئی قیامت کے دن وہ اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ لے گی اور اس وقت تک اصرار کرتی رہے گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے ماں باپ کے ساتھ جنت میں داخل نہ کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کسی کا بچہ بچی رخصت ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کو واپس لے لیا، تم نے اس کی اولاد کو کی روح نکال لی؟ فرشتوں سے، حالانکہ سب جانتے ہیں لیکن اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں آپ کا حکم تھا، اچھا میرے بندے نے کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ انا للہ پڑھا اور آپ کی تعریف کی کہ اللہ نے مجھ کو نعمت دی تھی، اللہ نے واپس دی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اچھا اس نے ایسا کہا، اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دو اور اس محل کا نام بیت الحمد رکھ دو، یعنی حمد و تعریف کا گھر۔ تو انسان جب نکاح کرتا ہے ایک تو اس کا دین محفوظ ہوتا ہے، دوسرے پرسکون زندگی کی بنیاد پڑتی ہے، اولاد اس کے لیے دنیا کی عزت اور آخرت میں نیک نامی کا سبب بنتی ہے۔ اگر فوت ہو جائے اولاد تو اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ لڑکیاں ہیں ان کی پرورش کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، اللہ کے پاک رسول فرما رہے ہیں 3 بیٹیاں ہوں، پرورش کی، اچھی جگہ نکاح کیا، اس پر جنت واجب ہوگی۔ 2 لڑکیاں صحابہ نے پوچھا 2 ہوں، فرمایا 2 پر بھی۔ یہ اجر و ثواب انسان کو کب حاصل ہوگا؟ جب وہ نکاح کرے گا، اس کے ہاں اولاد پیدا ہوگی۔ نکاح کا یہ نظام بہت سے فوائد کا حامل ہے۔ یہی نظام ہے جو انسان کو بری باتوں سے، گندے کاموں سے، گندی تہذیب سے بچاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے جن دنیا کے ملکوں میں یہ نظام نہیں ہے، جہاں مردوں کو عورتوں کو کھلی آزادی دی گئی، وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ خاندانی نظام ان کا تباہ و برباد ہو گیا۔ دنیا تعریف کرتی ہے کہ یورپی ملکوں کو دیکھو وہ کتنا آگے جا رہے ہیں، کتنی ترقی کر رہے ہیں، ان کے ہاں کیسی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، کیسی مشینیں اور آلات ان کے ہاں ہیں، لیکن دنیا یہ نہیں دیکھتی کہ ان کے ہاں انسانیت کا کیا حال ہے۔ دنیا یہ نہیں دیکھتی کہ ان کے ہاں خاندانی نظام کس طرح تباہ ہو چکا ہے۔ دنیا یہ نہیں دیکھتی کہ ان کے ہاں ماں باپ اور اولاد کے درمیان کے رشتے کس بری طرح مجروح ہو چکے ہیں۔ دنیا یہ نہیں دیکھتی کہ ان کے ہاں ناجائز اولاد کی کثرت ہے۔ دنیا یہ نہیں دیکھتی کہ ان کے ہاں انسانیت سسک رہی ہے، تڑپ رہی ہے اور دم توڑ رہی ہے۔ کیا صرف چمکنے والے آلات، کیا صرف آرائش اور زیبائش کی چیزیں، کیا صرف اچھی سواریاں، کیا صرف عمدہ مکانات، طرح طرح کی ایجادات اور اکتشافات یہ انسان کی ترقی ہے؟ یا پرسکون زندگی، بہترین خاندانی نظام، حق کی ادائیگی، لوگوں کے ساتھ مروت اور اچھا سلوک، لوگوں کے کام آنا، لوگوں کی خدمت کرنا، یہ انسانیت کی معراج ہے۔ فیصلہ کر لیا جائے کہ ایسی مشینیں اور آلات جو بے جان ہیں ان کی ترقی کو ترقی کہا جائے گا، یا گوشت پوست کے انسان کے حسن سلوک کو، ہمدردی اور غمخواری کو، ایک دوسرے کے کام آنے کو، اولاد کے ماں باپ کا احترام کرنے کو، میاں بیوی کے مضبوط رشتوں کو، بہترین خاندانی نظام کو انسانیت کی معراج کہا جائے گا۔ دنیا میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دنیا جاہلیت اور جہالت کی آغوش میں پڑ رہی تھی۔ آپ نے دنیا کو بتایا کہ انسانیت کیا ہے، شرافت کیا ہے، زندگی کس طرح گزاری جائے گی، ماں باپ کا مقام کیا ہے، اولاد کی کس طرح تربیت ہوگی، میاں بیوی کا ایک دوسرے پر حق کیا ہے، خاندانی نظام کس طرح وجود میں آئے گا۔ آپ نے بتایا کہ بے حیائی کی ایک ایک چیز حرام ہے۔ آپ نے بتایا کہ ناجائز خواہشات انسان کو تباہ و برباد کرنے والی ہے۔ آج دنیا میں اگر انسانیت اور شرافت ہے، آج اگر دنیا
پلایا جاتا ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلایا جاتا ہے، کسی ننگے بدن انسان کو کپڑا پہنایا جاتا ہے، تو یہ سب برکت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کی۔ آپ نے بتایا کہ انسان کس طرح انسان کے کام آئے گا۔ بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے۔ دنیا آج جس تازگی، جس انقلاب، دنیا آج جس شرافت اور حسن سلوک کو دیکھ رہی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ پڑھیے، خود حضور کہہ رہے ہیں انا رحمت المہدات، میں تو اللہ کی رحمت ہوں جسے کائنات کے لیے ہدیہ کیا گیا ہے، میں اللہ کے ایک عطیہ ہوں کائنات پر۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان کیا جبکہ ان میں ایسا زبردست پیغمبر بھیجا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا اپنے ساتھ لایا۔ آپ نے دنیا کو بتایا کہ نکاح کا نظام کیا ہے، معاشرت، حسن معاشرت کس کو کہتے ہیں، خاندانی نظام کی بنیادیں کیسے استوار کی جائیں گی، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہیں۔ آپ نے نکاح کا نظام دیا اور بالکل آسان، کوئی خرچ نہیں رکھا گیا نکاح میں، سوائے ولیمے کے اور سوائے مہر کے کوئی تیسرا خرچ نہیں۔ یہ صرف دو اخراجات ہیں، یہ جو ہم شامیانے لگا رہے ہیں، یہ جو ہم قیمتی شادی کارڈ چھپوا رہے ہیں، یہ جو ہم اپنی عمارت کی نمائش کرتے ہیں، یہ جو بہت بڑی بڑی ولیمے کی دعوتیں ہوتی ہیں کہ دنیا ہم کو مالدار اور سخی اور ہم کو بہت سرمایہ دار خیال کرے، یہ جو جہیز کا لین دین ہو رہا ہے، جہیز کی نمائش ہو رہی ہے، یہ جہیز کے مطالبات ہو رہے ہیں، یہ جو جہیز کے نام پر انسانیت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، یہ سب ہم نے اپنے طرف سے نکاح کے نظام میں داخل کی ہے۔ جہیز کی کوئی تاکید نہیں کی گئی، جہیز کے بارے میں کوئی ہدایت نہیں دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو اگر کچھ سامان دیا تھا تو وہ صرف اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کفالت میں تھے، وہ آپ کے چچا کے بیٹے تھے، آپ ہی کے ساتھ انہوں نے پرورش پائی تھی۔ اب یہ دونوں میاں بیوی کہیں جا کر زندگی گزاریں گے تو ان کے پاس کوئی سامان موجود نہیں تھا، آپ نے اپنے پاس سے سامان نہیں دیا، حضرت علی کی زرہ فروخت کروائی، اس کی جو رقم آئی اس سے سامان خریدا گیا اور حضرت فاطمہ کو دیا گیا۔ آپ کی اور بیٹیاں بھی تھیں، حضرت رقیہ ہیں، حضرت زینب ہیں، حضرت ام کلثوم ہیں، ان کے نکاح کے موقع پر اس طرح کی کوئی بات احادیث میں روایتوں میں نہیں آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چونکہ آپ کی کفالت میں تھے، آپ نے اس طرح کا انتظام کیا۔ آپ دیکھیے آج جہیز کے مطالبات کی وجہ سے کتنی بچیاں ہیں جو دم توڑ رہی ہیں، کتنی بچیاں ہیں جو بن بیاہی اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ حیدرآباد میں ہزاروں لڑکیاں ہیں جن کی عمریں 35-40 سال ہو گئی، ان کے نکاح کا انتظام نہیں ہو سکا، وہاں نکاح بہت مہنگا ہے، جہیز کا انتظام ماں باپ نہیں کر سکتے۔ صورتحال یہ ہے کہ بچیاں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں، ان کی گود میں کھیلنے والی بچیوں کے نکاح ہو گئے لیکن وہ غربت کی وجہ سے اپنے گھروں میں ہیں۔ آج شیطان نما انسانوں نے نکاح کو مہنگا کر کے نہ جانے کتنی بچیوں اور بیٹیوں کی بددعائیں لی ہیں۔ ایک امیر تو اپنی عمارت کی نمائش کرتا ہے لیکن اس نمائش کے نیچے کتنے خاندان دبتے ہیں اور مر جاتے ہیں، اس کا اندازہ کس کو ہے؟ ہم مسلمانوں نے رسم و رواج کو اپنا دین بنا لیا، ہم مسلمانوں نے اپنے من کی خواہشات اور چاہتوں کو دین کا نام دے دیا، ہم نے اپنے دل کی تمناؤں پر دین اور مذہب کا لبادہ ڈالا۔ ہرگز ہرگز یہ چیز قابل قبول نہیں ہے۔ نکاح کا جو سادہ اور آسان نظام تھا اسی میں خیر و برکت ہے، اسی میں ہمارے لیے نجات ہے، اسی میں غریب اور امیر سب کے لیے فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ہماری طاقت سے زیادہ کوئی بوجھ نہیں رکھا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے اوپر اس کی وسعت اور استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا ہے۔ جہیز کا یہ نظام ہم نے اپنے جی سے نکالا، بارات کی یہ رسم ہم نے اپنے من سے نکالی، بارات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لڑکی والوں کے ہاں جو بڑی بڑی دعوتیں ہو رہی ہیں اس کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جواز کے استحباب کے درجے میں بھی اگر کہیں گنجائش دی جاتی ہے تو بس اتنی کہ کھانا کھلا دیا جائے، لیکن یہ کیا بات ہے کہ دولہے والے مطالبہ کریں کہ ہم اتنے مہمان آئیں گے ان کو یہ کھانے کھلائے جائیں۔ یہ کہاں کی شرافت اور مروت کی بات ہے کہ
لڑکی والا اپنی لڑکی بھی دے رہا ہے، اپنے دل پر بوجھ برداشت کر رہا ہے، اور وہ اس کے لیے بہت ہی آزمائش اور امتحان کا وقت ہے، بیٹی کو وہ گھر سے رخصت کر رہا ہے۔ اسلامی شریعت کا حسن دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ولیمے کی تو تاکید کی کہ اولی ولو بشاتی، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ ایک شخص اپنے گھر میں ایک عورت کو بیاہ کر لا رہا ہے، خاندان میں بہو کا اضافہ ہو رہا ہے، اس کو ایک دلہن مل رہی ہے، ایک خاتون کے ساتھ اس کی نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، اس کو تو خوشی ہے۔ لیکن جو ماں باپ جنہوں نے اپنی لخت جگر کو پال پوس کر بڑا کیا تھا، آج جب وہ اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں تو یہ موقع ان کے لیے خوشی کا نہیں ہے، ان کے دل پر تو بوجھ ہے۔ ماں باپ کے دل سے پوچھئے کہ وہ جوان جہان بیٹی کو اپنے گھر سے کس طرح روانہ کرتے ہیں، کس طرح رخصت کرتے ہیں۔ باپ کتنے ہی آنسوؤں پر قابو پانے کی کوشش کرے، بیٹی کو رخصت کر کے تکیے میں منہ چھپا کر وہ روتا ہے۔ ماں اپنی لخت جگر کو گھر سے رخصت کرتے ہوئے بس اوقات بے ہوش ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس کو یہ غم ستاتا ہے کہ پتہ نہیں میری بیٹی نئے گھر میں جا کر کس طرح کی زندگی گزارے گی، سسرال والے کیسے ملیں گے، شوہر کیسا سلوک کرے گا، سو اندیشے اس کو ستاتے ہیں۔ ماں باپ جس بچی کو انہوں نے خون جگر پلا کر پال پوس کر اتنا بڑا کیا، اس کو رخصت کرنا ان کے لیے آسان کام نہیں ہوتا۔ باپ کے دل سے پوچھئے کہ وہ اپنی محبت کرنے والی بیٹی کو کس طرح اپنے گھر سے روانہ کرتا ہے۔ بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیاں زیادہ محبت کرنے والی ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر سفر سے آنے کے بعد سب سے پہلے تشریف لے جاتے تھے، اور جب روانہ ہوتے تھے تو سب سے آخر میں ان سے مل کر جاتے تھے۔ آخر وقت تھا حضور کا، دروازے پر دستک ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہونے والے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا من بالباب، دروازے پر کون ہے؟ حضور نے باوجود اس کے کہ کمزوری اور نقاہت تھی، حضرت عائشہ سے کہا کہ دروازہ کھول دو، یہ فاطمہ کی دستک معلوم ہوتی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ بیٹی سے اس قدر تعلق ہے کہ حضور نے اندازہ کر لیا کہ اس طرح کی دستک تو فاطمہ دیا کرتی ہے، میری بیٹی آئی ہے مجھ سے ملاقات کے لیے۔ پھر آئی تو آپ نے قریب کیا اور قریب کیا، کان میں کچھ کہا، وہ رونے لگی، پھر کچھ تھوڑی دیر کے بعد ان سے کہا، وہ ہنسنے لگی۔ بعد میں جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ فاطمہ حضور نے کیا کہا تھا کہ تم رو پڑی؟ انہوں نے کہا راز ہے، کہا آپ بتا دو۔ حضور دنیا سے تشریف لے گئے، کہا کہ حضور نے پہلی مرتبہ مجھ سے کہا کہ بیٹی اب میرے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، اب مجھ کو دیکھ لو، دنیا میں اب ملاقات نہیں ہوگی، دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہے۔ چمن کو دیکھ لے جی بھر کے بلبل، مبادا پھر بہار آئے نہ آئے، مجھ کو دیکھ لو اب میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ آپ سوچئے کہ ایک ایسی نازک گھڑی ہے، ایک باپ اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ آپ دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا، اب اللہ کے دربار میں جانا ہے، خدا کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے، پیغام آ رہا ہے کہ اب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ اور بیٹی ایسی محبت کرنے والی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سب سے زیادہ حضور سے قریب ہیں، سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ کی اور بیٹیاں تو آپ کی حیاتی میں دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، یہ واحد ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی باحیات رہی۔ دوبارہ حضور نے فرمایا کہ بیٹی مگر تجھ کو خوشخبری ہو کہ میرے انتقال کے بعد میرے خاندان میں تم سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملو گی۔ حضرت فاطمہ یہ سن کر مسکرانے لگی۔ آپ سوچئے ان کی وفات کی خبر دی جا رہی ہے، لیکن ان کو خوشی ہو رہی ہے کہ میں دنیا سے جلد رخصت ہو کر اپنے والد کے پاس چلی جاؤں۔ یہ ہے محبت۔ تو ماں باپ اپنی اولاد کو رخصت کرتے ہیں، دل پہ پتھر رکھ کر رخصت کرتے ہیں۔ اسی لیے شریعت نے یہ تاکید نہیں کی کہ لڑکی والوں کے ہاں دعوت ہو، لڑکی والوں کے ہاں بہت بڑا اہتمام کیا جائے، یہ تو ہم نے اپنی طرف سے اس چیز کو داخل کر دیا ہے۔ جتنے رسوم و رواج ہیں یہ سب ہم نے خود سے اپنے اوپر لادے ہیں، جہیز ہو، بارات ہو، لڑکی والوں کے ہاں دعوت طعام ہو، ڈی جے بجانا، رقص و سرود، گانا بجانا، یہ جتنی چیزیں ہیں واہیات خرافات، یہ سب ہم نے اپنے جی سے ایجاد کی ہیں۔ اسلامی شریعت نے بہترین معتدل متوازن اور محتاط نظام دیا تھا، وہ اللہ کے بندوں اسی نظام کو اپناؤ۔ رسم و رواج سے نکاح کی تقریبات کو پاک کرو، مسجدوں میں نکاح ہو، شامیانے بہت بڑے بڑے نہ لگائے جائیں، ولیمے کے نام پر دولت کی نمائش نہ کی جائے، اپنے آپ کو عاجزی اور تواضع کے راستے پر چلاؤ، تکبر کا راستہ، تفاخر کا راستہ، اپنے آپ کو بڑا بتانے کا راستہ، اپنے آپ
کو دنیا کے انسانوں پر برتر ظاہر کرنے کا جذبہ یہ اچھا جذبہ نہیں ہے. ہمیں سر جھکا کر جینا سکھایا گیا ہے, سر اٹھا کر جینا نہیں سکھایا گیا. ہم جتنا اپنے آپ کو عاجزی اور تواضع کے راستے پر لے جائیں گے خدا اتنی عزت عطا کرے گا. جہیز کا یہ نظام جلد از جلد ختم کرنا چاہیے. اس کے بوجھ تلے کتنی بچیاں دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں, ہزاروں لڑکیاں بن بیاہی بیٹھی ہوئی ہیں. جہیز کی وجہ سے فواحشات اور گندے کاموں کا راستہ کھل رہا ہے. یہ جو ارتداد کی لہریں ہمارے سماج معاشرے میں دیکھنے کو مل رہی ہیں, مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں, اس کے پیچھے اور اسباب کے علاوہ یہ سبب بھی ہے کہ نکاح ہمارے سماج میں مشکل ہو رہا ہے. غریب ماں باپ کی لڑکیاں وہ غیر مسلموں کے ساتھ جانے میں اس لیے خوشی محسوس کر رہی ہیں کہ ان کے ماں باپ کے اوپر پڑا ہوا بوجھ, ان کے ماں باپ کے دل اور سینے پر رکھا ہوا بوجھ وہ ہلکا ہو جائے گا. اور بھی بہت سے اسباب ہیں, ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے. میں پونا گیا ہوا تھا, وہاں بہت بڑا کالج پونا کالج ہے, وہاں کے بڑے مسلمان پروفیسر استاد ملنے کے لیے آئے. کہنے لگے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہمارے یہاں کی ایک بڑی ذہین بچی جو ہم سے پڑھ رہی تھی اور بہت ہی تعلیم یافتہ, ذہین, پڑھنے میں بہت آگے, شکل و صورت اس کی کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی, وہ پڑھ کر یہاں سے گئی. سال بھر کے بعد ہم کو معلوم ہوا کہ اس نے کسی غیر مسلم سے شادی کر لی ہے. مجھ کو بہت دکھ ہوا تو میں نے اس کو فون کیا کہ تم تو بہت سمجھدار تھی, بااخلاق تھی, پڑھی لکھی خاتون ہو اور اتنا تمہارے اندر شعور ہے, ذہین ہو, اس کے بعد تم نے یہ کیا حرکت کی, مسلمانوں کی ناک کٹا دی. تو اس لڑکی نے کیا کہا کہ میرے استاد سن لیجئے کہ مجھ کو دیکھنے کے لیے مسلمان گھرانوں سے 16-17 گھرانوں سے افراد آئے. انہوں نے دیکھا, گھر میں ناشتہ کیا, چائے پی, اس کے بعد مجھ کو مسترد کر دیا. میرے اخلاق اچھے, کردار اچھا, تعلیم اچھی, ذہانت میرے اندر, اس کے باوجود صرف شکل و صورت کی کمی کی وجہ سے مجھ کو ہر خاندان نے ٹھکرا دیا. جب میرا سماج مجھ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو مجھ کو دوسرے سماج میں پناہ لینی پڑی, مجھ کو غیر مسلم سے نکاح کرنا پڑا. شکل و صورت کی کمی کو قصور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر کسی لڑکی میں سمجھداری رکھی ہے, سیرت و کردار کی بلندی رکھی ہے تو اس کو دینداری کی بنیاد پر اختیار کرنا چاہیے. شکل و صورت کا حسن و جمال انسان کا دل خوش نہیں کرتا ہے, لیکن سیرت اور کردار کا حسن انسان کے دل کو خوش کرتا ہے. حسن صورت چند روزہ, حسن سیرت مستقل, اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں, اس سے خوش ہوتا ہے دل. غور کر لیجئے کہ ہمارے سماج کی صورتحال کیا ہے. صرف شکل و صورت کی بنیاد پر رشتے طے کیے جا رہے ہیں. سیرت کون دیکھ رہا ہے, کردار کون دیکھ رہا ہے, اخلاق کون دیکھ رہا ہے, دینداری کون دیکھ رہا ہے, شرافت اور مروت کا لحاظ کون کر رہا ہے. صرف مال کی بنیاد پر, صرف حسن و جمال کی بنیاد پر, اونچے خاندان کی بنیاد پر اگر نکاح کیا جائے گا تو گھر میں بے برکتی آئے گی, فقر و فاقہ آئے گا. دینداری کی بنیاد پر نکاح ہوگا, اللہ اس نکاح میں خیر و برکت نصیب فرمائے گا. اس لیے میرے بھائیوں, آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ اس نظام نکاح کو سماج میں عام کرنے کی محنت کریں. اور انڈیا مسلم پرسنل اللہ بورڈ جو اس ملک کے مسلمانوں کا سب سے متحدہ اور مشترکہ پلیٹ فارم ہے اور تقریباً 50 سال سے وہ تحفظ شریعت, اصلاح امت اور وحدت ملت کی خدمت انجام دے رہا ہے. اس نے آسان اور مسنون نکاح مہم کا اعلان کیا ہے کہ پورے ملک کے مختلف صوبوں میں ایک آواز لگائی جائے کہ مسنون اور آسان نکاح, اسلامی نظام نکاح کو مسلمان اپنائیں, رسوم و رواج کو ختم کریں, بارات کو, جہیز کے لین دین کو, اسی طرح لڑکی والوں کے ہاں دعوت طعام کو, اور جو دوسری اور بنیادیں ہیں, رسوم و رواج ہیں, دوسری اور خرافات ہیں, ان کو ختم کیا جائے. اور اسی لیے مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے مہاراشٹر میں 10 روزہ مہم بھی چلائی جائے گی جو آنے والے اتوار سے انشاءاللہ اگلے 10 دن تک چلے گی. آپ سب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس مہم کا حصہ بنیں. سادہ اور مسنون نکاح کی بات ہر گھر تک, ہر فرد تک پہنچائی جائے. ہمارے شہر میں الحمدللہ پہلے کے مقابلے میں اب رسوم و رواج کم ہوئے ہیں, لیکن ہمیں کوشش کرنی ہے کہ جو حصہ باقی ہے اسے بھی ہم ختم کریں اور ایک ایسا نظام ہم پیش کریں جس میں غیر مسلموں کے لیے بھی کشش ہو, غیر مسلم بچیوں کے لیے بھی اس میں مقناطیسیت ہو, وہ بھی لپک کر آئیں کہ یہ نظام ہمارے لیے زیادہ پسندیدہ ہے
زیادہ آسان ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.